أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. رواہ الامام مسلم فی صحیح. جمعہ کے مسائل سے متعلق اس حدیث میں جمعہ کے دن سنت پڑھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں حدیث نمبر 455 اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جمعہ کے دن سنت پڑھنے کا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھے، فلیصلی بعدها اربعا، تو اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. جمعہ کی نماز جو جمعہ کے خطبے کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، ہم جب جمعہ کے دن خطبے سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہاں مسجد میں تھوڑی دیر ہم انتظار کرتے ہیں، تو اس درمیان میں جب ہم خطبے سے پہلے مسجد میں آ رہے ہوں یا آ چکے ہوں، تو ایسی صورت میں ہمیں جمعہ سے پہلے کتنی رکعتیں سنت پڑھنی ہیں. تو اس سلسلے میں اس سے پہلے ایک روایت گزر چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص مسجد میں آئے اور وہ آ کر سیدھا بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قم فصلی رکعتین، اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو. یہ جو 2 رکعت نماز ہے یہ تحیۃ المسجد ہے. جمعہ کی نماز سے پہلے یا خطبے سے پہلے یا خطبے کے درمیان جب بھی ہم مسجد کے اندر آتے ہیں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے تحیۃ المسجد کی نیت سے. اس کے علاوہ جمعہ سے پہلے کوئی سنت راتبہ نہیں ہے. جو بھی نماز ہے وہ نفل ہے. کوئی اگر 2 رکعت کر کے ایسے ہی نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر جمعہ سے پہلے ایسی کوئی سنت راتبہ نہیں ہے. اس کے بعد اس حدیث میں جمعہ کے بعد کی سنت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا کہ جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اس کے بعد 4 رکعت پڑھو. ایک دوسری روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہ کان یصلی فی البیت رکعتین اثنتین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس حدیث میں اور اس سے پہلے والی جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں منقول ہے کہ آپ نے 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، دونوں یہ 4 اور وہ 2. اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں جمعہ کے بعد مسجد میں ہم سنت پڑھنا چاہتے ہیں تو 4 رکعت سنت پڑھیں گے. اب یہ 4 رکعت کیسے پڑھنا ہے؟ چاہے 1 سلام سے چاہے 2 سلام سے. اور اگر مسجد میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، ختم ہو کے ہم گھر جانا چاہتے ہیں، گھر جا کر سنت پڑھنا ہے، تو پھر وہاں
2 رکعت سنت پڑھیں گے۔ لہذا گھر میں اگر پڑھنا ہے تو 2 رکعت، مسجد میں اگر پڑھنا ہے تو 4 رکعت۔ پھر یہ 4 رکعت کے دونوں طریقے درست ہیں، چاہے ایک ساتھ پورے 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں یا پھر 2 رکعت کر کے 2 سلام سے پڑھ لیں، یہ دونوں طریقہ بھی درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔